حکومت، یوں سمجھیے کہ جو خراسان تھا، خراسان قدیم، اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ افغانستان کی بھی کافی تباہی ہوئی، ہندوستان میں بھی قدم رکھا تھا لیکن بس ایک جنگ کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ کچھ اللہ کا بڑا فضل ہوا تھا ہندوستان پر اس وقت، اس لیے کہ بہت نیک بادشاہ تھے اس وقت ہندوستان میں۔ یہ جو سلاطین تھے، غلام جو خاندان غلامان جو ہے، ان کے حکمران بہت نیک تھے۔ قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، غیاث الدین بلبن، بڑے زوردار، بہت نیک، بہت متقی یہ دو بادشاہ تھے۔ چنانچہ جو ایک بادشاہ کا معاملہ آتا ہے اس کے لیے تو یہ کہ وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا اور خلیفہ مجاز تھا، التتمش۔ جب خواجہ بختیار کاکی، یہ خلیفہ تھے شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مرشد تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پاس پاک پٹن میں دفن ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر نظام الدین، یہ دہلی کے اندر۔ بہرحال یہ لمبا سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، اب نماز جنازہ کھڑی ہے اور ایک وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ وصیت کی ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی عمر بھر زنا نہ کیا ہو، جس نے کبھی بھی جو موقدہ سنتیں ہیں وہ ترک نہ کی ہو، کبھی بھی عصر کی نماز کے ساتھ سنتیں نہ چھوڑی، کبھی بھی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ اس سے محروم نہ رہا ہو، نماز میں اول لمحے سے شامل۔ اب سارے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا کہ کون شخص ہوگا کہ جس میں یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں۔ تو بادشاہ نکلا پھر پہلی صف سے، مارا رسوا کر دی، اے فوت ہونے والے، تو نے مجھے رسوا کر دیا، نے میری نیکی کا پردہ چاک کر دیا۔ میری نیکی ہے، میں اپنے لبادے میں لپٹا ہوا تھا، جو بھی نیکی تھی میرے اور رب کے درمیان تھی، تو نے اس کا چرچا کر دیا، ہمارا رسوا کر دیا۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی بادشاہوں کی برکت تھی کہ ہندوستان میں آئے ہیں ذرا ایک دفعہ، لیکن غالباً بلبن ہی کے بیٹے نے انہیں شکست دی ہے، پھر وہ واپس نہیں آئے۔ باقی ایران سارا تباہ و برباد کیا انہوں نے، عراق تباہ و برباد کیا۔ قتل عام جو ہوا ہے بغداد کے اندر، اس کے بارے میں تو آپ جو ہے حساب میں نہیں کر سکتے کتنے لوگ قتل کیے گئے۔ آخری بادشاہ جو تھا بنو عباس کا، مستعصم باللہ، اس کو محل کے اندر سے گھسیٹ کر لائے ہیں، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور رستے میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیا ان کو۔ یہ انجام ہوا ہے خلیفہ بنو امیہ کا خلیفہ، آخری خلیفہ وہی تھے بنو امیہ کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتے ہیں، چاہے کوئی قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ ہم بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا محبوب کی امت میں ہونا گویا کہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا استحقاق بنتا ہے کہ ہمیں تو جہنم میں نہ ڈالا جائے، ہم سے محاسبہ نہ کیا جائے۔ فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق۔ نہیں، تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے کہ اس نے اور پیدا کیے۔ انسان سارے ایک جیسے اللہ کی نگاہ میں، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم بھی اسی طرح کے انسان ہو۔ ہاں یہ ہے کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، یہ دیکھیں یہ دولت کے ساتھ کیا کرتا ہے، گل چھرے اڑاتا ہے، عیش کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کے بھلائی میں صرف کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے صرف کرتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ کسی کو فقر کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ اللہ کا شکوہ تو نہیں کرنے بیٹھ جاتا، شکایت تو نہیں زبان پہ لاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے 2 وقت کی روٹی بھی پوری طرح میسر نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ تمہیں شریعت دے کر آزمایا گیا ہے، شریعت پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر شریعت ملی اور عمل نہیں کرتے تو تم دوہرے مجرم ہو گئے۔ وہ جنہیں شریعت نہیں ملی وہ تو پھر بھی کہہ سکیں گے اللہ ہمارے پاس تو کتاب نہیں آئی تیری،
ہمارے پاس تیری شریعت آئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کہہ سکیں گے نا۔ لیکن جن کے پاس شریعت آ گئی، کتاب آ گئی، اور جن کو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہو گئی دنیا والوں پر، تو ان کا حساب تو دوہرا ہو جائے گا۔ تو فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، لیکن عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ یہ جو ہے اللہ کا پریروگیٹو جس کو آپ کہتے ہیں، اختیار مخصوص، اختیار خصوصی ہے اللہ کا، جس کو چاہے بخش دے۔ ابو جہل کو بخش دے تو ہم میں سے کون اعتراض کر سکے گا؟ اللہ کا اختیار ہے۔ ابو لہب کو بخش دے، حالانکہ قرآن مجید میں صورت نازل ہو چکی ہے کہ ابو لہب کے لیے بخشش نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو بخش دے، کون روک سکے گا؟ نیک سے نیک آدمی کو پکڑ کر جہنم میں جھونک دے، اختیار ہے اس کا۔ جیسے آپ کہیں کہ میری بکری تھی، میں نے کاٹی، ذبح کر لی، گوشت کھا لیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ تو ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، جان لیجیے، اور یہ ہمارے اور اہل تشیع کے مابین ایک فرق اور امتیاز ہے۔ اہل تشیع اور جو خارجی خوارج اور معتزلہ، ان تینوں کو کہا جاتا ہے اصحاب العدل۔ یہ کہتے ہیں اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ وہ عدل کرے، لازم ہے کہ وہ بدکار کو سزا دے، لازم ہے کہ نیکوکار کو سزا دے۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ اللہ ایسا کرے گا، ہم جانتے ہیں وہ بدکار کو سزا دے گا، نیکوکار کو جزا دے گا، اس کا اختیار ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرنا اس پر لازم ہے۔ یہ کرنا لازم کہیں گے تو گویا کہ اس کا اختیار جو ہے وہ محدود ہو گیا، اس کے ہاتھ بند گئے۔ نہیں، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، جو چاہے خرچ نہ کرے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض، دوبارہ دہرا کر، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ قرآن مجید میں یہ جو اسلام کا ایک سیاسی پہلو ہے وہ بہت کھل کر آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ آج ہی کے سبق میں 2 مرتبہ آ گیا ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اور پھر دوبارہ آ گیا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، دونوں مرتبہ آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ان سب کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکومت نہیں چل رہی، فساد ہے، بغاوت ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ آج انسان کہتا ہے ہم تو خود اپنے قانون بنائیں گے۔ اللہ کا قانون رہے رکھا رہے، پڑھ لو، پڑھ کر ثواب لے لو، ختم قرآن کرا لیا کرو، محفلیں منعقد کر لیا کرو، لیکن اس قرآن کو ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم تو اپنا قانون بنائیں گے جو پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت، عظیم بغاوت۔ اسی لیے جو کرسچنز کی، جو عیسائیوں کی سورہ فاتحہ ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری سلطنت، تیری حکومت زمین پر آ جائے۔ آسمانوں میں تو چل رہی ہے، تیرا ہی حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے تابع ہے، چاند تیرے حکم کے تابع ہے، سارے سیارے، ثوابت اور سارے جتنے بھی ستارے ہیں، ساری گیلیکسیز ہیں، تیرے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، لہذا تیری حکومت آسمانوں میں تو ہے۔ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے ایسے زمین پر بھی پوری ہو۔ لیکن اصل میں اس کام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، تم قائم کرو ہماری حکومت۔ ہم نے تمہیں چوائس دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت تمہیں دے دی، کتاب تمہیں دے دی، شریعت تمہیں دے دی، پورا قانون تمہیں دے دیا، اب تمہاری آزمائش ہے، نافذ کرو اسے۔ کرتے ہو تو سرخرو ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں، نہیں کرتے ہو تو پکڑے جاؤ گے، اللہ کے ہاں بھی پکڑے جاؤ گے، اور اس دنیا کے اندر بھی تم پر سزا آئے گی۔ وہ سزائیں جیسا کہ میں نے گنوایا، وہ چاہے اشوریوں کے ہاتھوں آئیں، چاہے نبوکدنضر کے ہاتھوں آئیں، ہم پر کروسیڈرز کے ہاتھوں آئیں، اور پھر جو تاتاریس تھے ان کے ذریعے سے آئی، پھر ہم ان کے اوپر بھی گریکس کے ذریعے سے، رومنز کے ذریعے سے آئی مصیبت، ہم پر یورپین کا جو قومیں آئی تھی
کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں اطالوی، کہیں اسپینش، کہیں پورچوگیز، یہ سارے کے ساری قومیں آئی، انہوں نے حکومتیں کی ہے اوپر. انگریز یہاں 200 برس حکومت کر کے گیا ہے. تو یہ سارے عذاب آئے ہیں ہم پر بھی جیسے کہ یہود پر آئے تھے. تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ امتحان جو تمہیں یہاں دینا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب دے دی، شریعت دے دی، اب نافذ کرو، یہ تمہاری آزمائش ہے. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں نافذ کر دے، پھر تمہاری امتحان کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے؟ کس کو کتنا یقین ہے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے رسول پر؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ امتحان ہے، اور امتحان سے یہی ہوتا ہے. ان الامتحان یکرم المرء او یہان، امتحان کے موقع پر یا تو کسی کا اعزاز ہوتا ہے اور یا پھر اس سے ذلت ہوتی ہے. یہ فیل ہو گیا جی، ذلیل ہو گیا. یہ کامیاب ہوا، فرسٹ ڈویژن میں بھی اس سے بھی بہت اوپر نمبر لیے، اے میں آ گیا، اے گریڈ کے اندر آ گیا. تو یہ تو انسان کی جو چھانٹی ہوگی وہ امتحان سے ہوگی. تو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈال دیا ہے. اب اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو جو تمہیں دیا گیا ہے، اپنی جگہ پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے وہ نعمت کا اظہار ہوا ہے. لیکن یہی تمہارے لیے امتحان بھی ہے. اب اگر اس کو قائم کرو گے اور اس کو نافذ کرو گے، اس کی شریعت جو ہے اسی کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، کیا کر کے لایا ہے، کیا کیا ہے اس نے زندگی بھر. ٹھیک ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم اس ملک کے قانون کو بدل نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. ایک ایسی جماعت تو بنائیں جس میں ہماری نیت ظاہر ہو جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام بدلے. اس جماعت کے بنانے میں کوئی وقت لگائیے، کوئی پیسہ لگائیے، کوئی صلاحیتیں صرف کیجیے، اوقات اپنے صرف کیجیے، اس دعوت کو عام کیجیے تاکہ وہ جماعت جو ہے بڑی ہو جائے، اتنی بڑی ہو جائے کہ کسی وقت میں آ کر وہ حکومت وقت کو چیلنج کر سکے. 200-400 2-4 ہزار آدمیوں کے کرنے کا کام تو یہ نہیں ہے. یہ بڑی تعداد میں لوگ چاہیے. 15 کروڑ انسانوں کا ملک ہے یہ پاکستان. تو یہاں 200-400 سے تو کچھ بات نہیں بنے گی. کم سے کم 15 لاکھ تو ہوں، ان میں سے کم 2-3 لاکھ تو ایسے ہوں گے جو سر سے کفن باندھ چکے ہو، یا تخت یا تختہ. اب یا تو اللہ کا دین نافذ ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں دے دیں گے. جب تک یہ شکل نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا نظام تو نہیں آئے گا. الیہ المصیر. اب آخر میں پھر کلوزنگ کی جا رہی ہے کہ اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے سلسلے کے عارضی طور پر بند ہو جانے کے بعد. یہ بات نوٹ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے انسان کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی نبی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود نہ ہو. اور سب سے بڑی یہ رحمت ہوئی ہے بنی اسرائیل پر کہ 1400 برس تک سلسلہ نبوت اس ایک خاندان کے اندر ختم نہیں ہوا. حضرت موسیٰ اور ہارون دو ایک وقت میں، ان دو سے جو سلسلہ چلا ہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان دو پر آ کر ختم ہوا. ان دونوں کے درمیان، چاروں کے درمیان، دو ادھر دو ادھر 1400 برس کا فصل ہے. ان 1400 سالوں میں کوئی ایک وقت نہیں تھا ایسا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی موجود نہ ہو. یہ حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کے جو قومی معاملات تھے، جو حکومت اور جو ریاست کے معاملات تھے، وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. جیسے ہی کوئی بادشاہ یا نبی فوت ہوتا تھا ویسے ہی اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا. یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں. البتہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے 600 برس ایسے گزرے ہیں انسانی نوع انسانی پر کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا. اسے فترت کہتے ہیں. فترت کہتے ہیں وقفہ، درمیان میں سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ چیز جو چلی آ رہی تھی تسلسل کے ساتھ، حضرت عیسیٰ پر آ کر وہ زنجیر ختم ہو گئی. اور 600 برس تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں. اس کے بعد پھر جو یوں سمجھیے کہ سورج طلوع ہوا ہے، اور یا کہہ لیں کہ بدر
14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی شکل میں. لیکن یہ کہ درمیان میں یہ 600 برس کا وقفہ ہے، اسے کہا علی فترۃ من الرسل. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب دیکھو آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو تم پر واضح کر رہے ہیں، حقیقتیں واضح کر رہے ہیں، عقائد کو واضح کر رہے ہیں، شریعت کو واضح کر رہے ہیں، شریعت میں جو چیزیں تم نے چھپا لی تھی انہیں کھول رہے ہیں. یہ سارا کام کر رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی فترۃ من الرسل. اور یہ ہوا ہے رسالت کے سلسلے کے کچھ وقفے کے بعد. ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا آیا ہی نہیں. کیونکہ 600 برس گزر گئے یا 500 برس گزر گئے، کچھ لوگوں نے 100 برس قبل یہ الفاظ کہے ہوں گے. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا نہ نذیر آیا، نہ کوئی بشارت دینے والا نبی نہیں آیا. ایک سلسلہ نبوت کا جو ہے یہ فترت نبوت اور رسالت 600 برس تک. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھ لو آ گئے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی علیہ الصلوۃ والسلام اور نذیر بھی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تمہیں بشارتیں بھی دے رہے ہیں. اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے فراح و ریحان و جنت نعیم. نذیر بھی ہیں کہ بعض نہیں آؤ گے غلط روی سے تو پھر جہنم کے اندر جھونک دیے جاؤ گے. فتسلیۃ جحیم، پھر جہنم کے اندر جھونک دیا جانا ہوگا. فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے اگر چاہا کہ فترت رہے رسولوں کی کچھ عرصے کے لیے تو اللہ نے سلسلہ روک لیا، اور جب چاہا کہ دوبارہ کھل جائے اور دوبارہ کھلے ایسا کہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، وہ اپنی پوری شان دکھا کر، پوری اپنے یوں سمجھیے کہ جوبن پر، نبوت اور رسالت جو ہے وہ اپنے پورے جوانی پر اور جوبن پر آ کر اور ہر اعتبار سے مکمل ہو کر پھر ختم ہوئی اس پر کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے نہ آئیں گے، نہ کوئی رسول آئے نہ آئیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.